نکاح کے لیے دوسری خدائی بنیاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں سے یہ دوسری آیت ہے۔ اس آیت کا آغاز بھی تقوی کی تاکید سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیت تو سراسر تھی ہی تقوی اختیار کرنے کے بارے میں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے فیملی فوکس کورس کی گزشتہ ویڈیو لیکچر دیکھ لیجئے۔ نکاح جو ایک نئی زندگی، ایک نئے ادارے کی اساس کا موقع ہے، اس موقع پر اس آیت کا تذکرہ دراصل یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی وجود ہے، یعنی مرد ہو یا عورت وہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو مرد یعنی آدم سے پیدا کیا گیا، گویا عورت مرد کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ جو شے آدمی کی ملکیت ہو وہ اسے چاہتا ہی ہے، اس لیے مرد اور عورت کے درمیان یکگونا جاذبیت اور کشش رکھ دی گئی ہے۔ اب اس محبت و مودت کا لازمی تقاضا ہے کہ آپس میں رحمت و شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ جن زوجین میں یہ برتاؤ اختیار کیا جائے گا ان کی خانگی زندگی میں بھی رحمت و شفقت کا ماحول پروان چڑھے گا۔ جو میاں بیوی ایسا نہیں کریں گے ان کا خاندانی ماحول ابتری کا شکار ہو جائے گا۔ یہ عام مشاہدہ ہے اور ایک فیملی تھراپسٹ کی حیثیت سے میرے پاس جو جوڑے اپنے انتہائی مسائل لے کر آتے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان محبت و رحمت و شفقت کا برتاؤ اختیار نہیں کیا جاتا۔ وہ آپس میں فطری تقاضائے جاذبیت کو دباتے دباتے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی سطح پر ایک دوسرے سے بہت دور ہو جا چکے ہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ جو پرزہ مشین سے الگ کر دیا جائے تو بھلا وہ مشین درست کام کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر خاندان کے دو بنیادی پرزے یعنی میاں بیوی جب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جذباتی سطح پر ہی صحیح، وہ مشین یعنی خاندان درست کام نہیں کر سکے گا۔ خود میاں بیوی بھی نامکمل ہو کر رہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مرد اور عورتیں جو شدید ازدواجی ابتری اور خاندانی مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں ان کی اپنی انفرادی زندگی بھی ابتر ہوتی ہے۔ اس کا حل بھی اسی آیت میں لفظ الارحام کے ذریعے بتا دیا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس لفظ کے ذریعے حکم دیا گیا ہے اپنے قرابت داروں کے ساتھ رحم کا، جسے عام زبان میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ خطبہ نکاح کے موقع پر صلہ رحمی کی یاد دہانی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتی ہے کہ نئے خاندان کی بنیاد میں ضرور بالضرور صلہ رحمی کو پریکٹس کیا جائے، ورنہ اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھرانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا سبب ہی آپس میں رحمت و شفقت کا نہ ہونا ہے۔ عموماً ہم اپنے ماں باپ، دوستوں، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ تو صلہ رحمی خوب اختیار کرتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے درمیان صلہ رحمی، سچ سچ بتائیے گا کہ کبھی اس کا خیال بھی آیا ہے؟ یہ آیت خاص کر نکاح کے موقع پر اس بات کی دعوت ہے کہ آپ اس حقیقت کو جانیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور نہ ساتھ نبھائیں گے تو دونوں برباد ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کی بربادی کیا ہے؟ ازدواجی دوریاں، خاندان کی تباہی اور بچوں کے مستقبل میں تاریکی۔ قرآن کے اس پیغام کے بعد آخر میں حسب معمول ایک مشق۔ اول صلہ رحمی کیا ہے، اسے چند الفاظ میں اپنے فیملی فوکس جرنل پر تحریر کیجیے۔ دوسرے، ایسے 7 سے 10 طریقے بھی تحریر کیجیے جو آپ اپنے یا اپنی شریک حیات کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ جی چاہے اور ہمت ہو تو یہ جوابات نیچے کمنٹس میں لکھ کر دیگر ناظرین سے بھی شیئر کیجیے
عین ممکن ہے کہ آپ کی یہ شیئرنگ کسی کا گھر بچانے کا ذریعہ بن جائے اور یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔